اظہار کر رہے ہیں. جی عمران بھائی. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ کا. بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے اور آف ایئر رہ کے میں بھی تھک گیا تھا اور میں امید کر رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی چینل رابطہ کرے گا. پہلے تو 7-8 چینل رابطہ کر رہے تھے, پھر جس طریقے سے مجھے زبردستی بار بار آف ایئر کروایا گیا, جس طریقے سے بار بار روکا گیا, پھر چینلوں سے نکلوایا گیا, تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی. لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت کو لے کر دیں گے انشاءاللہ, اور بول نے مجھے اپنے ساتھ اپنی ٹیم کا حصہ بنایا. بول اور ہم مل کے بھگتیں گے انشاءاللہ. اللہ خیر کرے گا. عمران بھائی کیا توقعات ہیں آپ کی, اور یہ بھی بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ کیا نیا ہوگا اس بار جب آپ بول پر ریپیئر ہوں گے, کیا نیا ہوگا, کیا ایکسپیکٹ کریں آپ کے ناظرین, آپ کے دیکھنے والے. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ الحمدللہ پاکستان کے سب سے ٹاپ ریٹڈ, سب سے زیادہ ریٹنگ لینے والے, جو ویورشپ ہے آپ کی سب سے زیادہ ہے پاکستان, اور پاکستان سے باہر بھی بڑی محبت کرتے ہیں لوگ آپ سے. اور ہم فلڈ ریلیف کیمپ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز نے جتنا کیا اس سے زیادہ لوگوں نے انفرادی طور پر آپ پر جو ہے وہ اعتماد کیا ہے. تو کیا نیا ہوگا آپ کے دیکھنے والوں کے لیے؟ صدیق, آپ کے پیچھے میرا بھائی کھڑا ہے. میری صحافت کو اس سے زیادہ آپ جانتے ہیں اور آپ کو سب پتہ ہے, جو میں کرتا آ رہا ہوں ویسے ہی کروں گا. میرا کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا, کچھ نیا نہیں ہوگا. جیسے میں کام کرتا ہوں ویسے ہی کام کروں گا, اسی انداز میں کام کروں گا, اپنی مرضی سے کام کروں گا جب تک کوئی کرنے دے. نئی ایک چیز ہوگی جس کی میں توقع کر سکتا ہوں کہ شاید اس دفعہ مجھے بڑے آرام سے کوئی آف ایئر نہ کروا سکے اور نکلوا نہ سکے. یہ ایک چیز ہم نئی توقع کر رہے ہیں. باقی میں ویسے ہی کام کروں گا جیسے میں پہلے کام کرتا تھا. دیکھیں عمران بھائی, ہم نے دیکھا ابھی جس طرح سے بار بار میں ایک گزارش اور کرتا ہوں. یہ جس کا بھی آئیڈیا تھا نا مجھے آف ایئر کروانے کا, آئیڈیا بہت اچھا تھا. مجھے واقعی میں بہت تکلیف ہوتی ہے جب مجھے ٹی وی سے دور کرتے ہیں. میرا وہی تو کرنے کا کام ہے, شروع سے وہی کرتا آ رہا ہوں, اور میں اس کو بتاتا نہیں ہوں نارملی لوگوں کو کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے جب مجھے آف ایئر کرتے ہیں. میں اپنے چہرے پہ شو نہیں کرتا, لوگوں کو بتاتا نہیں ہوں. لیکن سیریسلی جس آدمی کا بھی یہ آئیڈیا ہے یا جو بھی یہ کرتا ہے بیک گراؤنڈ میں بیٹھ کے, اس کا آئیڈیا ٹھیک ہے, مجھے اس سے واقعی بہت تکلیف ہوتی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ شاید یہ تکلیف نہ ہو. دیکھیں عمران بھائی, ہم نے دیکھا جس طرح سے بول کو آف ایئر کیا جاتا رہا, جس طرح سے پابندیاں لگائی گئیں, لیکن جو بول کا فیصلہ تھا وہ یہ ہے کہ الحمدللہ بول نے کسی کو آف ایئر نہیں کیا, کسی کی کوئی بات نہیں مانی, بلکہ پریس ریلیز دیا آپ لوگوں نے. پریس ریلیز دیا, اور میں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا اور میں حیران ہو رہا تھا. یعنی ہمارے یہاں پہ بہت طاقتور چینل ہیں, بہت بڑے بڑے ان کے نام ہیں, لیکن میں نے دیکھا کہ وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں. اور نہ صرف مجبور ہو جاتے ہیں بلکہ وہ بات ماننا شروع کر دیتے ہیں جیسے انہیں کہا جاتا ہے. لیکن مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جو کرنا ہے کرو, ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا. دیکھیے اگر کسی کو نکالنا ہے کہا جاتا ہے, لیکن مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جو کرنا ہے کرو, ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا. دیکھیے اگر کسی کو نکالنا ہے تو یہ بول کا اپنا ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن ہونا چاہیے. باہر سے بیٹھ کے کوئی فیصلہ نہیں کرے گا کہ بول میں کون کام کرے گا اور کون نہیں کرے گا. تو یہ بول کو خود ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. بس آخر میں عمران بھائی یہ بتائیے گا کہ جو سیلاب زدگان کے لیے بہت سی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, یہاں پر آپ نے بھی اسلام آباد میں فلڈ کیمپ بھی لگایا ہوا ہے, لوگوں کا کیا جذبہ دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ اسلام آباد میں یا جہاں جہاں آپ گئے ہیں سیلاب زدگان کے لیے جو آپ نے فلڈ ریلیف کیمپ لگائے ہیں, کیا عوام کا آپ نے رسپانس دیکھا ہے؟ صدیق جان, یہ تو ایک کیمپ ہم نے آپ سے گزارش کی تھی, آپ نے لگایا یہاں پہ, اور آپ میرے ساتھ ہی موجود ہیں گزشتہ 3 دنوں سے. 2 دن سے میں یہاں پہ ہوں, تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستانیوں کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے, کبھی ہاتھ نہیں چھوڑتے. ہر مشکل میں وہ ہاتھ تھامتے ہیں. میری سب سے گزارش یہ ہے کہ یہ مشکل بہت بڑی ہے, ہم جتنا بڑا سوچ کر اس کو جاتے ہیں, یہاں بہت سارے ایسے صحافی ہیں جو میرے ساتھ گئے تھے, یہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے, اور یہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے. کئی علاقے ڈوب گئے ہیں, کئیوں کو ڈبو دیا گیا ہے. بدقسمتی سے کئی جگہوں پہ ہمیں حکومت نظر بھی نہیں آتی. تو اس لیے مجھے ایسا لگا کہ ہمیں زیادہ کام کرنا پڑے گا, زیادہ گھنٹوں تک کام کرنا پڑے گا, اور زیادہ دیر تک کام کرنا پڑے گا, اور زیادہ لوگوں کو کام کرنا پڑے گا. ہم باقی ساتھیوں کو بھی انگیج کریں گے. لوگوں کا جوش و خروش وہ آپ یہ دیکھ لیں, اندازہ کریں کہ ہر جگہ پہ جہاں ہم جاتے ہیں ہماری جھولی اٹھانے سے پہلے لوگ اس کو بھر دیتے ہیں کہ اس کو پہنچائیں ان لوگوں تک, اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایک چیز بھی ضائع نہ ہو, اور ہم ان تمام چیزوں کو ان علاقوں تک پہنچائیں. اسپیشلی اس وقت ہم دادو کے لیے کام کر رہے ہیں. دادو, رانی پور اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں, 7 سے رستہ کٹنے کے بعد وہ انتہائی بری صورتحال میں ہیں, اور ان کو ریسکیو کرنے کے لیے, ان کو ریلیف دینے کے لیے ہماری ایک ڈرائیو شروع ہے. روزانہ ٹرک جا رہے ہیں. آج صبح بھی 10 ٹرک ماشاءاللہ بڑھ کے گئے ہیں. ابھی یہاں سے 2-3 ٹرک اور نکلیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ پاکستانی اسی طرح پاکستانیوں کا ساتھ دیں گے. یہ ڈیزاسٹر اتنا بڑا ہے کہ
पूरे पाकिस्तान को मिलकर काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट अकेली कर नहीं सकती। और बोर्ड से मैंने ये गुजारिश की थी कि जब तक ये रिलीफ का काम चल रहा है तब तक मैं उस तरह बहुत ज़्यादा टाइम शायद ना दे पाऊंगा, मुझे टाइम दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने बड़ी खबर सुन ली, बड़ी खुशखबरी सुन ली बोल फैमिली के लिए, बोल के नाज़रीन के लिए, बोल के देखने वालों के लिए कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। ये सबसे वो बड़ी खबर थी, ये सबसे बड़ा ऐलान था जो हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर किया, और अभी भी लोग तालियां बजाकर और इस खबर का खैर मकदम कर रहे हैं। भाईजान मुबारक।